الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کا ذکر تھا جو دنیاوی منفعت، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو اور ان ہدایتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں تاکہ دنیاوی جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں۔ اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اس طرح سے رزق کماتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں اور اس سے جو کھاتے ہیں وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ خدا کے دن، قیامت کے دن خدا ان سے کلام تک نہ کرے گا اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے ہمیشہ کے لیے۔ انہی لوگوں کے بارے میں بیان ہوا کہ یہ کیسے بدنصیب لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں ہنسی خوشی اور خرید لیا ہے۔ اور ان کے دل جانتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کے دل جانتے ہیں کہ اللہ کے احکام جو کتاب میں ہیں ان کو چھپا رہے ہیں، لیکن صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو سچی دل کی گواہی تھی اس کو چھپا لیا اور گمراہی کو خرید لیا۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس گمراہی میں پڑنے کا سبب ہمیشہ کی آگ ہے، عذاب ہے اور بخشش سے دوری ہے۔ تو انہوں نے ایک اور گھاٹے کا سودا یہ کیا کہ بخشش چھوڑ کر عذاب خرید لیا۔ لیکن ان کے بارے میں کس قدر یہ حیران کن بات ہے کہ ان کے اندر کیسا صبر ہے، کہ بہت ہی صبر ہے کہ یہ ایسی سزائیں جو ہیں ان کو کیسے برداشت کریں گے۔ گویا اس کے اندر ایک جو ہے وہ انداز ہے کہ یہ جان ہی نہیں سکتے کہ آتش جہنم کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جب آتش جہنم کی حقیقت کھلے گی تو پھر جو ہے وہ فریادیں کریں گے اور دعائیں اور آرزوئیں اور تمنائیں کریں گے کہ کسی طرح سے دنیا میں واپس چلے جائیں اور پھر جو ہے نیک اعمال کریں، اور یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں کہ اللہ کی آیتوں اور ہدایتوں کو چھپانے والے گناہ یہ نہ کریں اور نیک عمل کریں۔ لیکن اس وقت جو ہے ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ تو آج کا دن ہے کہ آج ہم قرآن سے سچی لو لگائیں، اس کی آیتوں کو اور اس میں جو ہدایتیں ہیں ان کو اپنے سینے سے لگائیں، ان پر عمل کریں اور ان کو آگے پہنچائیں، اور اس قرآن کے ذریعے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پر یقین والا ایمان عطا فرما، جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے، اس کو پڑھنا نصیب کر جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرنے والا بنا جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے، اور اسی طرح سے اس کو سمجھنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔